تو اس کے لیے پروگرامز کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سرجریز کی جاتی ہے. اس معاملے میں جو عورتوں کو نصیحت کروں گا یہ ہے صرف ایک قسم کی سرجری آپ کے لیے جائز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی. آپ میکسیمم اگر چاہتی ہے تو صرف ختنہ کروا سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہاں یہ کیا ہے ختنہ, ٹھیک. تو بہرحال عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو مرد کے جیسا فور سکن ہوتی ہے. مرد کی شرمگاہ کے آگے ایک جلد ہوتی ہے جو پیدا ہوتا ہے تو جلد سامنے لٹکی ہوئی ہوتی ہے جس کو ختنہ کے ذریعے کاٹا جاتا ہے. اسی طرح عورتوں کی شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں, دو حصوں کے اندر پھر دو حصے ہوتے ہیں اور ایک جلد ہوتی ہے جو دل بہت باہر تک آ سکتی جیسا مردوں کی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال ہوا اللہ کے رسول کیا اس جلد کو ہم کاٹے اس فور سکن کو, تو آپ نے کہا ہاں مگر زیادہ نہیں ورنہ تم لذت کھو بیٹھو گے. اس کو کٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ود ان سرٹن لمٹ, اتنا نہیں کہ اس سے لذت کھو دے. آپ لذت سمجھ آپ, اس لیے کہ وہ حصہ لذت میں کام آتا ہے, وہ حصہ سیکشل لائف کو انہانس کرتا ہے, وہ حصہ لذت دیتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. تو کہا کر سکتی ہو لیکن اپ ٹو سرٹن لیول, بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ لذت تمہاری مار کھا سکتی. تو عورت کے لیے ختنہ کرانے کا جو شریعت میں اجازت ہے اتنا صرف کر سکتی ادا کہ. لیکن جب میں ختنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں FGMs کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے. رسول اللہ جو اجازت دے رہے ہیں وہ ایک الگ عمل ہے, یاد رکھیے. ان دونوں کو ختم مت ملائیے. اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں عورتوں کے حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام الاؤڈ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن FGMs. اسلام کبھی بھی FGM کی اجازت نہیں دیتا. فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہوتا یہ کہ عورت کی شرمگاہ کے جو دو حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے, کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے پکڑ کر, جیسی نشتر مارتے ہیں بچوں کو کرتے ہیں نا ختنہ, نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا, اور اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے. سینے کے بعد صرف ایک سوراخ نیچے چھوڑا جاتا ہے جس سے پیشاب اور حیض کا خون نکلے. اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوگا نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے پا کرے. شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی اور بہت سارے ممالک اس کو کامن پریکٹس سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, یاد رکھیے. جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف ختنہ کی, جو کہ باہر کے حصے کو کاٹ کے نہیں, اندر سے جو ایک فور سکن آتی ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, تو FGM کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, صرف ختنہ کی سرکمسیشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, آئیے سیکنڈ جو عورتوں میں ایک احساس کمتری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے, جو یہ پکچروں کا اور یہ ویسٹرن کلچر کا اور اپنی چیزوں کو پروموٹ اور اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گھس کر اس کو برباد کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ تو ایسے لگتی نہیں کہ آپ عورت ہیں. تو اب کیا کریں, جسٹ اب آپ جائیے مختلف قسم کے آگمنٹیشن پروگرامز کے لیے, امپلانٹس کے لیے یا انہینسمنٹس کے لیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے سینے کے مختلف آپریشنز کراتی ہے, اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. سب سے کامن ہے آگمنٹیشن, بریسٹ آگمنٹیشن, کہ اس کو مختلف قسم سے بھائی کس ہیروئن اور کس کے جیسا چاہیے آپ کو وہ تصویریں دکھا کر اس کو مختلف قسم سے مختلف طریقوں سے مختلف سرجریکل مینس ہے جس میں اپنی چربی نکال کر ڈالی جاتی ہے, جس کے اندر سلیکون جو ہے ڈالا جاتا ہے, یا مختلف اور بھی چیزیں آج کل بہرحال آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ کنٹینیوس چالو ہے, وہ ڈال کر اس کے سینے کو بڑھایا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا یہ ہرگز شریعتاً جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, اس لیے کہ یہ فطرت میں تبدیلی یاد رکھیں. تو یہ بہرحال اس میں کچھ سوالات تھے, وضاحت میں نے ضروری سمجھی. ٹھیک, اب یہ جمع کی بات تھی, دوبارہ میں جمع منع ہے. اب اس کے بعد انسان جو ہے دوبارہ اگر جمع کرنا چاہے تو کیا کرے. ایک بار اس نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے, اب ایک اور بار ایک ہی رات میں کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, تو صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ سے فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی گھر والی سے ہم بستری کرے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے, اس لیے کہ یہ تمہیں واپس ریفریش کرنے میں فائدہ دے گا. مینٹلی آپ پھر ریفریش ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عورت کے لیے بھی ہے تو مرد کے لیے ہے, تو عورت کے لیے وضو یاد رکھیے, عورتیں بچے ہمارے لیے کیا, آپ کے لیے وضو. تو مرد اگر بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو جسٹ دونوں وضو کے لیے جائے, اس سے نشاط اور انرجی بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر. ٹھیک, انرجی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک, تو وضو کر لے, یہ ایک طریقہ ہے آپ کو. پھر سے وہ جو اگر ہم بستری کرنا ہے تو وضو کرنا ایک طریقہ. اسی طرح غسل کرنا بہرحال لیکن افضل ہے. اگر آپ غسل کر سکتے تو افضل ہے, لیکن ہر بار کسی کی حالت ساتھ نہ دے. پانی, ماحول, معاشرہ, سردی, گرمی, صحت, بہرحال کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وضو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں مطلب بہت آسان. ٹھیک, آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جمع کب کرنا افضل ہے, تو نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, جو شخص جمعے کی رات, جمعرات جو گزر جاتا ہے, جمعے کی رات آتی, جمعے کی رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئے, صبح اٹھ کر خود بھی غسل کرے اور اپنے بیوی کو بھی کرائے, مطلب رات میں ہم بستری گئے جس کی وجہ سے بیوی پہ بھی غسل واجب ہو جائے. اس کے بعد جلدی سے مسجد جائے, خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچے, خطیب کے نزدیک بیٹھے, غور سے اس کی باتوں کو سنے اور پھر گھر لوٹ آئے, تو اس کو ہر قدم کے بدلے, یہ صحیح روایت ہے,
1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. ترمذی کی صحیح روایت ہے. تو کب افضل ہے کرنا؟ ہم بستری دیکھیے شریعت بتا بھی رہی ہے آپ کو، جمعے کی رات ہے نا. لیکن ایک سوال آتا ہے، جمعے کی رات کے علاوہ کیا؟ دیکھیے اس معاملے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اب ایک انسان ہے وہ روز نہیں چاہتا ہے، مہینے میں بھی نہیں چاہتا، تو کم از کم جمعے کو، تو اس لیے کہ اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے. لیکن صحت، معاشرت، طبیعت یہ ہو سکتا ہے، بڑھاپا، بیماریاں الگ بات ہے، لیکن جو کر سکتا ہے ضرور کرے. اس لیے کہ اس سے بینیفٹ کتنے دیکھیں نا، ثواب دیکھیے نا، سال کے روزے اور سال کا قیام. ٹھیک، تو بہرحال چاہے تو اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسان اگر جمع کر لے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے غسل کرنا واجب ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، غسل کرنا اس لیے کہ اس کے بعد اس کی عبادتیں کرنا ہے، بہت ساری نمازیں ہیں، اس کو غسل واجب ہے. ٹھیک، اور یہ افضل ہے، یاد رکھیے کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے. ٹھیک، اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کرے. یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح میاں بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے، یاد رکھیے، اکٹھے. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے، اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا، ہم دونوں غسل کرتے، ایک بردت سے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے، اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے ہوتے تھے فجر، جلدی جلدی کرتے. مطلب اس سے پتا چلا آپ ہم بستری کے بعد سو جاتے، اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے. ٹھیک، جلدی کرتے تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے، اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو اس ٹب میں ٹکراتے. اسی بات کا بھی ازالہ ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہاں تو آپ ساتھ نہ رہے، ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہا کہ میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ ٹکراتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو. تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا عورت کے ہاتھ ڈالنے سے. ٹھیک، اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ستر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے، اور کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے اعلیٰ سب سے حفاظت کرو. اپنی بیوی اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو. اس سے پتا چلا اگر ساتھ نہاتے ہوئے شرمگاہ بھی دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو حدیث میں کیا ہے؟ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو. مطلب بیویوں اور لونڈیوں شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، نہانے میں ہو سکتا ہے دکھ جائے. ٹھیک، اس لیے وضاحت کے لیے میں نے یہ بات بہرحال آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح جو ہے اب انسان نے ہم بستری کی اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے، صبح لیں گا، فجر سے پہلے غسل لیں گا، تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے تو وہ سو جائے، لیکن سونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وضو کر لے. آپ کو ہم بستری کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار، اور آپ فجر سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف وضو کر کے سو جائے. اس لیے کہ نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے. دو کام کرنا، شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا. اس معاملے میں جو طبی فائدے کی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے ہیں آپ سونے کا ہی، تو آپ اگر پیشاب کر سکتے ہو تو کر لیں. اس لیے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا، مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پیشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. تو جس کا سب سے بہترین حل ہے انسان یورینیٹ کر لے، پیشاب کر لے، تو وہ منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے صاف ہو جاتی ہے. تو بہرحال طبی بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے. تو آپ پیشاب کر لیں، وضو کریں، اور آپ سے حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے، واش کرتے اس کو دھوتے، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ وضو کر کے سو جاتے. تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہے تو سو بھی سکتے. یہ غلط فہمی کا ازالہ اس حدیث میں یہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کرے گا وہ حرام کاری میں رہیں گا، وہ لعنت میں رہیں گا اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائیں گا. کوئی بات نہیں ہے، آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیے اور کر لیں، اس میں کافی. اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کیا صرف رات میں کر سکتے، کہ میں رات کی باتیں کر رہا ہوں جب سے نہیں، اس کے تعلق سے کوئی دن اور کوئی رات کی قید نہیں ہے. جیسا کہ ایک روایت آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے. دوسری ایک حدیث سنی، آپ نے فرمایا جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے جس کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے تو وہ اپنے گھر فوراً جا کے اپنے بیوی سے وہ کام کر لے، اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے اس عورت کے پاس اس کے پاس بھی وہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر بار رات میں دیکھ کے نہیں آئیں گا، دن میں بھی دیکھ سکتا اور آ جائے گھر پر، ہے نا. اس سے میں جو بات نکال رہا ہوں وہ یہ ہے پہلی کہ روزے نفل روزہ عورت مرد کی اجازت سے، مطلب اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے اس کو ضرورت محسوس ہو اور آپ روزے سے تو مشکل ہو تو پوچھ لیں، اس سے پتا چلا دن میں بھی کر سکتا ہے. دوسری روایت وہ جس میں آپ نے فرمایا جب کسی لڑکی کو دیکھے اور انسان کا دل اس طرف جائے تو فوراً اپنے گھر جائے، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے اس کی بیوی کے پاس بھی ہے، جس سے پتا چلا دن میں بھی کی جا سکتی ہے. یاد رکھیے، لیکن رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور بہتر ہے اس لیے کہ انسان تمام مصروفیت سے فارغ ہو کر رہے.
لیکن پھر بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو میں کون ہوتا ہوں پابندی لگانے والا, لہٰذا آپ کو اس کی اجازت ہے. تو یہ سوال کب کر سکتے, دن رات صبح اور شام, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بس اپنی نمازوں کی کیا طور پابندی کا دیکھیے کیا معاملہ ہے کہ غسل کرنے کا وقت ملے, نمازوں پہ جانے کا آپ کو وقت ملے, وہ بہرحال آپ کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ جو ہے وضو کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے سونے سے پہلے ہی سنت موقدہ ہے, یاد رکھیں. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس تعلق سے فرماتی ہے, کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے, اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے اور اذان کہتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے. میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی, رسول اللہ کو دیکھتی نہاتے ہوئے کر دیکھتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے. کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز فجر نماز کی سنے آتی دیتی, پھر آپ روزہ رکھتے. ٹھیک, اس سے پتا چلا ایک آدمی رمضانوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, اس کے سو کر سحر, سمجھے, سحر جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے, لیکن وضو ضروری ہے. وضو کہ تو کھانے اور سونے سے پہلے رسول اللہ شرمگاہ دھوتے وضو کرتے. وضو کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں, مطلب سحر کر سکتے ہیں, اس کے بعد غسل کر کے آپ فجر کے لیے جائیے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں کیا, تو پتہ چلا رمضان میں بھی ہم بستری حلال ہے. یہ بات اس لیے میں نے خاص رکھی, بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم بستری کریں تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی, اس لیے کہ یہ فرمانبرداری کا مہینہ ہے اور آپ شادی کر رہے ہیں رات میں یہ کر رہے تو اس سے کیا فرمانبرداری ہوئی. ایک بار میں چھوٹا تھا جب میں نے بات سنی تھی, کچھ خواتین بیٹھی تھی اور کہا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا, اس کا نکاح ہوا 26 کی اثر میں, مطلب 26 رمضان کی اثر میں, مطلب رات میں قدر ہندوستان کے اعتبار سے اس رات قدر تھی. ٹھیک, ویسے قدر تو 21, 23, 25, 27 اور 29 میں سے ایک ہے, لیکن ہندوستان میں 27 ہے. سب عورتیں آپس میں بات کری, آج کیا کریں گے یہ دونوں, عبادت کریں گے یا کیا کریں گے آپس میں. تو اسے بولی عبادت میں کہاں دن لگنے والا ان کا, بولے آج رات میں, آج تو گئی اس کی رات برباد ہوگی, لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوگی. دوسری بولنے لگی نہیں صرف اولاد نافرمان نہیں, ان کی دیکھنا تھوڑے دن میں طلاق ہو جائیں گی, عبادت کے مہینے میں شادی, طلاق ہو جائیں گی ان کی. استغفر اللہ. اندازہ لگائیے جس شریعت نے ہم بستری کو بھی صدقہ کہا, اور صدقہ یہ بھی عبادت ایک قسم کی ثواب دیتا ہے نا. آگے میں تفصیلات رکھ رہا ہوں انشاءاللہ. تو رمضان میں کوئی ممانعت نہیں ہے, نہ شادی کی ممانعت نہ ہم بستری کی ممانعت. ہاں فجر کے لیے آپ کو غسل واجب ہے, سحر کے لیے نہیں, تو سحر کر لیجیے, فجر کے لیے غسل کیجیے اور جائیے. ٹھیک, اسی طرح پانی اگر نہیں ہے اور سونا چاہ رہے آپ, تو بحقی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم بھی کیا, تو آپ تیمم کر کے سو جائیے. ٹھیک, پانی نہیں ہے آپ کے لیے وضو کے لیے تو آپ تیمم کر کے سو سکتے. شرمگاہ دھو لیجیے, تیمم کیجیے, اور اگر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو شرمگاہ بھی نہیں دھو سکتے, آپ تیمم کر لیجیے اور سو جائیے. ٹھیک, اسی طرح اگر سونے سے پہلے غسل کر لے, غسل جنابت افضل ہے, نہ کر سکتے اٹھنے کی بات کریں. اب انسان ہم بستری کب نہیں کرے گا, کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا, اب کب ہم بستری نہیں کریں گے, یہ حلال عمل کب نہیں کریں گے, مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا. وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا. اب حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے. ٹھیک, حائضہ عورت, یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے, اور لوگ حائضہ عورتوں سے جماع کر لیتے ہیں ہم بستری, یہ بہت سنگین جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا, جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے, قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اللہ رب العزت فرماتا کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ گندگی ہے, حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ, ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے, تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اب پاکیزگی کیا ہوں گی اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن اختلاف سے بڑھ کر جو میں بہتر ہے آپ کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں. ایسا حائضہ عورت ہے, حیض ختم ہوا, غسل کر لے پھر ہم بستری, زیادہ بہتر ہے. حالانکہ علماء کے سے فتاوی موجود ہیں کہ اگر وہ اچھے سے شرمگاہ کو دھو لے تو یہ بھی طہارت ہے, وضو کر لے تو بھی طہارت ہے, اور غسل کرے یہ تو بالکل ہی بہرحال یقیناً مکمل طہارت ہے. ٹھیک ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں جب تک غسل نہ کرے. ہم بستری ایک الگ عمل ہے, نماز ایک الگ چیز ہے, یاد رکھیے. تو بہرحال لیکن افضل تو میں یہی کہوں گا کہ غسل کر لے, اس کے بعد ہم بستری کریں تو زیادہ بینیفیشل, زیادہ فائدے مند. ٹھیک.